حضرت علی المرتضی شیر خدا، شیر جرار، حیدر کرار، اپنوں کے لیے محبت و پیار، دشمنوں کے لیے ننگی تلوار، ایک موقع پہ اپنے شاگردوں کو بیان کر رہے تھے اور بیان کے دوران حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام اور مرتبہ، ان کی محنت وہ ذکر فرما رہے تھے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون تھی کہ جو چکی پیستے پیستے انہوں نے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے اور مشکیزہ پانی بھر کر مشکیزہ جب وہ لاتی تو رسی کے نشانات ان کے کندھوں پہ، سینوں پہ پڑ گئے تھے۔ گھر کا کام کاج کرتے ہوئے ان کے کپڑے میل کچیل ہو گئے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ باندیاں اور نوکرانی، خادم وغیرہ آئے تو حضرت علی المرتضی نے فرمایا کہ آپ جائیں اپنے والد کے پاس اور ان سے کچھ نوکرانی، ایک خادمہ لے کر آ جائیں تاکہ آپ کے گھر کے کام کاج میں معاون اور مددگار ثابت ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، دیکھا مجمع زیادہ ہے، شرم مزاجی تھی، حضرت فاطمہ واپس آ گئی۔ نبی علیہ السلام کو قرائن سے معلوم ہو گیا تھا میری بیٹی شہزادی آئی تھی۔ اگلے دن نبی علیہ السلام خود چل کر تشریف لائے اور پوچھنے پہ حضرت فاطمہ خاموش رہی، شرم مزاجی تھی۔ حضرت علی المرتضی نے آگے واقعہ ذکر فرمایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ادلکی علی ما ہوا خیر من خادم، اے فاطمہ کیا آپ کو میں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس خادمہ نوکرانی سے زیادہ بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ خوش ہوئی کہ اس سے زیادہ بہتر عمل آپ وہ مجھے بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد اور رات میں سوتے وقت فرمایا ان کا ورد کر لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کے کنیز، باندیاں، نوکرانی ان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا ہیں اور یہ جو میں اعمال دے رہا ہوں یہ آخرت ہے۔ تو نبی دنیا میں دنیا دینے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں آخرت دینے کے لیے آئے، مالدار بنانے نہیں آئے، دیندار بنانے کے لیے آئے۔ نبی چاہتے، جس خدا نے نبی کو فرما دیا تھا اگر آپ کہیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا دیں آپ کے لیے، نبی علیہ السلام نے انکار فرما دیا۔ کیا وہ نبی اپنی شہزادی کو، لخت جگر کو، قلب و جگر کو، نور نظر کو، حضرت فاطمہ کو کیا نہیں دے سکتے تھے؟ سب کچھ دے سکتے تھے، لیکن اصل آخرت کی طرف توجہ دلانا، اصل اعمال کی طرف توجہ دلانا۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، تسبیحات فاطمہ جس کو ہم کہتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کو اسی انداز سے پڑھنے کی کوشش ہو۔ بعض 100 مرتبہ پڑھتے ٹھیک ہے، لیکن فجر اور عصر کے بعد کوشش یہ ہو کہ ان کو انہی تعداد کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں الگ ہی ایک حکمت ہے اور لاجک ہے۔ وہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن اس میں الگ ہی ایک حکمت ہے جو نبی علیہ السلام نے جو مخصوص اعمال مخصوص اوقات میں فرما دیے، اس کو اسی انداز میں اور رنگ میں کوشش کرے پڑھنے کی۔ اب جیسے جمعۃ المبارک میں عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے اپنی جگہ سے 80 مرتبہ جو درود پاک کا الحمدللہ ورد شروع ہو چکا ہے، تو یہ 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ تو وہ درود خاص الفاظ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ درود تو ہمیں نہیں آتا تو ہم اس کی جگہ دوسرا پڑھ سکتے ہیں؟ تو کوشش یہی ہو کہ جو مخصوص اوقات میں مخصوص درود ہے یا اعمال ہے، الفاظ ہے، اس کو اسی انداز اور رنگ میں پڑھنے کی کوشش ہو۔ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ اس حکمت پہ ایک واقعہ ہے، شیخ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس کے اندر حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ تسبیحات فاطمی جو ہے وہ 33 اور 34 مرتبہ نہیں پڑھتے تھے، وہ زیادہ پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں زیادہ ثواب لوں گا تو 100 مرتبہ وہ تعداد پوری کرتے تھے۔ ایک رات خواب میں انہوں نے دیکھا میدان حشر ہے اور فرشتہ اعلان کر رہا ہے رجسٹر لے کے کہ بھائی جنہوں نے نمازیں پڑھی فلاں جھنڈے کے نیچے چلے جائے، جنہوں نے روزہ رکھا فلاں جھنڈے کے ادھر چلے جائے،
جنہوں نے حج کیے ہیں وہ فلاں مقام پہ جھنڈے کے پاس چلے جائیں، اور جنہوں نے تسبیحات فاطمی کا ورد کیا وہ فلاں جھنڈے کے پاس چلے جائیں۔ یہ بھی اٹھ کے جانے لگے تو ان کو روک دیا کہ آپ تسبیحات فاطمی نہیں پڑھتے تھے، آپ زیادہ پڑھتے تھے، لہذا آپ کا کیٹیگری کہیں اور ہے۔ تو کوشش یہ ہو، اس بزرگ نے فرمایا کہ جو اعمال مخصوص ہے اور مخصوص اوقات میں اسی رنگ میں اور ڈھنگ میں پڑھنے کی کوشش ہو، اس میں ضرور اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت اور لاجک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال مخصوص ہو، مخصوص اوقات میں ہو، مخصوص الفاظ میں ہو، اسی رنگ اور ڈھنگ پہ پڑھنے کی، اور اس کے اللہ تعالیٰ سارے ہمیں ثواب اور برکات اور فوائد اللہ نصیب فرمائے۔